میرے ساتھ کھولیے گا جن کے پاس خدا کا کلام ہے، کتاب مقدس ہے، بائبل مقدس ہے، جن کے پاس میرے ساتھ ضرور کھولیے گا عبرانیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 12 باب اور اس کی 28ویں اور 29ویں آیت ہیں. اس چیپٹر کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے. ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے. خدا کا کلام میرے لیے اور آپ کے لیے، آپ کے اور میرے قدموں کے لیے چراغ، ہماری راہ کے لیے کیا ہے؟ روشنی ہے. بڑا خوبصورت کلام 12 باب اور اس کی 28ویں آیت میں لکھا ہے، پس ہم وہ بادشاہی پا کر جو ہلنے کی نہیں، اس فضل کو ہاتھ سے نہ دیں جس کے سبب سے پسندیدہ طور پر خدا کی عبادت خدا ترسی اور خوف کے ساتھ کریں، کیونکہ ہمارا خدا بسم کرنے والی آگ ہے. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے. سب کہیں آمین. اونچی آواز میں آمین. خدا کے اس کلام کے لیے زوردار تالیاں بجائیے گا، کیونکہ خدا نے اپنے سب ناموں سے، سب ناموں سے زیادہ عظمت کس کو دی ہے؟ اپنے کلام کو. اور زبور 107 اس کی 20ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ اپنے کلام کو نازل فرما کر کیا دیتا ہے؟ شفا دیتا ہے. اس کا مطلب اس کے کلام کے اندر پاور ہے، قدرت ہے. اور بائبل یہ بتاتی ہے کہ یسوع جو ہے وہ خدا کا کلمہ ہے، وہ خدا کا کلام ہے. اور یہاں پر لکھا ہے، پس ہم وہ بادشاہی پا کر جو ہلنے کی نہیں. خدا کی بادشاہی جو ہے وہ ہل نہیں سکتی. دنیا کی بادشاہ جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے، حکومتیں بدل جاتی ہے، بادشاہ بدل جاتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں، موسم بدل جاتے ہیں، لوگ بدل جاتے ہیں، لیکن خدا کی بادشاہی ہلنے کی نہیں ہے. یہ بائبل مقدس بتا رہی ہے. پس خدا کی وہ بادشاہی پا کر جو ہلنے کی نہیں، اس فضل کو ہاتھ سے نہ دیں. خدا اپنی بادشاہت میں جب ہمیں شامل کرتا ہے، جب ہم اس کی بادشاہت میں آ جاتے ہیں، پھر ہم موسم کو نہیں دیکھتے، جگہ کو نہیں دیکھتے، ٹائم کو نہیں دیکھتے، اور پھر ہم آ کر اس کی بادشاہت میں شامل ہو کر اس کی پرستش کرتے، اس کے گیت گاتے، اس کا کلام سنتے ہیں. جب ہم اس کی پرستش کرتے، اس کی بادشاہت میں شامل ہو جاتے ہیں، تو پھر لکھا ہے وہ بادشاہت ہلنے کی نہیں. پھر اس فضل کو ہاتھ سے نہ دیں، ہاتھ سے جانے نہ دیں. ہم پر خدا کا فضل جب ہو جاتا ہے تو پھر اس فضل میں قائم رہیں. کئی دفعہ ہم چرچ آتے ہیں، اچھے بھلے کنٹینیوز آ رہے ہوتے ہیں، لوگ ہمیں ڈسٹرب کر دیتے ہیں، ہماری لائف کاموں میں بیزی ہو جاتی ہے، ہم چرچ آنا چھوڑ دیتے ہیں، ہم ایک جمعرات چھوڑتے ہیں، ایک سنڈے چھوڑتے ہیں. اس کے بعد اپنے فضل کو کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہاتھ سے جانے دے رہے ہوتے ہیں. لیکن اس فضل کو ہاتھ سے نہ دیں، اس فضل کو بلکہ سنبھالے رکھیں. اور آگے لکھا ہے، جس کے سبب سے پسندیدہ طور پر خدا کی عبادت، خدا پرستی اور خوف کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ خوف کے ساتھ کریں، کیونکہ ہمارا خدا بسم کرنے والی، ہمارا خدا بسم کرنے والی، ہمارا خدا بسم کرنے والی، اس کے آگے کوئی ٹھہر نہیں سکتا. ہم زندہ خدا کی پرستش کرتے ہیں جس کو باپ نے سب ناموں سے اعلیٰ نام دیا ہے، اور وہ نام ہے یسوع مسیح نام. ہمارا خدا بسم کرنے والی آگ ہے، اس کے آگے کوئی ٹھہر نہیں سکتا. آپ کلام میں پڑھ کے دیکھیں، جب موسیٰ کو خروج کی کتاب پڑھ کے دیکھیں، جب موسیٰ کو خدا پہلی دفعہ جھاڑی میں نظر آیا تو لکھا ہے وہ آگ کی صورت میں اس کو نظر آیا. اس جھاڑی کو آگ لگی ہوئی تھی، اور نہ تو وہ جھاڑی جلتی ہے اور نہ ہی وہ آگ بجھتی ہے، وہ آگ کنٹینیوس چل رہی ہے. موسیٰ کہتا ہے میں جا کر دیکھتا ہوں کہ یہ کیسا نظارہ ہے. اور وہ تھوڑا سا نظر چرا کر، تھوڑا سا کترا کر گیا کہ میں اس جگہ کو دیکھوں. آگے سے خدا نے کہا، موسیٰ میں ہوں، میں جو ہوں سو ہوں، میں تیرا خدا ہوں. خدا آگ میں سے ہو کر بولتا ہے، آگ میں سے ہو کر کلام کرتا ہے، آگ میں سے ہو کر موسیٰ کو کہتا ہے میں جو ہوں سو ہوں. جا تو میرے لوگوں کو جا کر کیا کر، رہا کر ان کو ذاتی اطلاع مصر کی غلامی سے.
خدا آگ سے ہو کر بولتا ہے کیونکہ ہمارا خدا بسم کرنے والی آگ ہے، اس کے آگے کوئی ٹھہر نہیں سکتا. وہ بسم کرنے والی آگ ہے، اس کے آگے کوئی ٹھہر نہیں سکتا. ہم ایسے خدا کی پرستش کرتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں وہی آگ جب موسیٰ ان کو مصر سے لے کر نکل آیا، فرعون پیچھا کر رہا ہے. ریفرنس بہت زیادہ میں شارٹ آپ کے ساتھ ریفرنس شیئر کرنا چاہتا ہوں. لکھا ہے لوگ ڈر کے، آگے کلزم ہے، پیچھے فرعون کی فوج ہے، اس کے پاس لوہے کے رات ہیں، تلواریں ہیں، پالے ہیں، نیزے ہیں، لوگ ڈر گئے ہیں. اور لکھا ہے ساری رات خدا آگ کی ستون میں ان کے درمیان آ کر ٹھہر گیا. آگ کے ستون کی صورت میں آ کر ان کے درمیان ٹھہر گیا. ان کے اور اپنے لوگوں کے درمیان اس نے کیا کر لیا، ایک آگ کی دیوار بنا دی، ستون بنا دیا. اور وہ مصری جو ہے، مصر کی فوج اس کے لوگوں تک پہنچ نہ سکی. خدا اپنے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے آگ میں سے ہو کر، کیونکہ میرا اور آپ کا خدا بسم کرنے والی آگ ہے، اس کے آگے کوئی ٹھہر نہیں سکتا. ہم ایسے خدا کی پرستش کرتے ہیں، ہم زندہ خدا کی پرستش کرتے ہیں. ہم کسی قبر میں رہنے والے کی پرستش نہیں کرتے، ہم اس کی پرستش کرتے ہیں جو مر گیا، جی اٹھا، باپ کے دہنے ہاتھ بیٹھا ہے، اور وہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کے لیے آنے والا ہے. ہمارا خدا بسم کرنے والی آگ ہے. پھر ہم ایلیا کے دور میں دیکھتے ہیں، ایلیا کے دور میں ہم دیکھتے ہیں ایک طرف بال کے پجاری ہے، 450 نبی ہیں، بتوں کی پوجا کرنے والے، بال بت کا نام تھا. ایک طرف ایک ہی خدا کا بندہ ہے، مرد خدا ایلیا نبی ایک ہی طرف ہے. انہوں نے کہا ہم بھی قربانی گزارتے ہیں. ایلیا نے کہا کرو قربانی. انہوں نے قربانی کی، لکڑیاں جوڑی. ایلیا نے کہا وہی زندہ خدا ہوگا جو آسمان سے کیا بھیجے گا، آگ بھیجے گا، اور اس قربانی کو کیا کرے گا، بسم کرے گا. وہی زندہ خدا ہوگا. انہوں نے بال کے پجاریوں نے قربانی کی، پکارتے رہے، دعائیں کرتے رہے اپنے دیوتا کے آگے، بال کے آگے. اور کیا ہوا، ایلیا ان کو چڑھا رہا ہے، اور اونچی دعا کرو، اور اونچی بولو، اور چلاؤ. شاید تمہارا دیوتا، تمہارا بال جو ہے وہ کسی سفر میں ہو، شاید وہ سو رہا ہو، شاید وہ کسی کام میں بزی ہو. لکھا ہے وہ لوگ اور زور زور سے چڑھائے، یہاں تک انہوں نے اپنے آپ کو زخمی بھی کر لیا، چھریوں کے ساتھ، کھنجروں کے ساتھ بڑا پکارتے رہے، اپنے آپ کو جنزیریں مارتے رہے، زخمی کر لیا، اپنا خون نکال لیا کہ شاید ہمارا دیوتا آئے اس قربانی کو بسم کرے. شام تک لگے رہے، کچھ نہیں ہوا. ایلیا بڑا ان کو کہتا رہا اور چلاؤ، اور چلاؤ، تمہارا دیوتا شاید سو رہا ہو، شاید وہ سفر میں ہو. بڑا کچھ انہوں نے کیا. پھر ایلیا نے کہا اب میری باری ہے. اس نے قربانی میں بھی کروں گا. اس نے کہا پہلے گڑھا کھودو. اس نے 5-6 فٹ کا گہرا گڑھا کھود دیا. یہ بھائی ہمارے پیچھے جو خدائی کا کام کرتے ہیں، بڑا گڑھا انہوں نے کھود دیا. اور لکھا ہے پھر اس نے وہاں قربانی رکھی، اور لکھا ہے اس کے اوپر انہوں نے گڑھا کو بھی پانی سے بھر دیا، اور قربانی کے اوپر بھی پانی ڈال دیا، تاکہ کہیں یہ نہ کہے کہ اس کی لکڑیاں جو وہ سوکھی ہوئی تھی. اس نے اس کے اوپر پانی ڈال دیا، کھائی میں بھی پانی بھر دیا، گڑھا جو بنایا تھا. اور پھر اس نے دعا کی خداوند آج تو بتا دے کہ تو زندہ خدا ہے، تو بسم کرنے والی آگ ہے، آسمان سے جو آگ بھیجے وہی زندہ خدا ہے. اور لکھا ہے اسی گھڑی آسمان سے آگ آئی اور وہ اس ساری قربانی کو چٹ کر گئی، یہاں تک کہ پانی بھی چٹ ہو گیا. ہمارا خدا بسم کرنے والی. آپ سمسون کو سبھی جانتے ہیں، جانتے سبھی. اس کی ماں بھی بانجھ تھی، اس کے باپ کا نام منوح تھا. اس کی ماں کو فرشتہ نظر آیا، بائبل میں اس کی ماں کا نام نہیں لکھا ہوا. اس نے کہا تیرے ہاں بیٹا ہوگا. وہ بانجھ تھی. اس نے اپنے شوہر کو بتایا. شوہر پہلے یقین نہیں کر رہا تھا. اس نے کہا مجھے فرشتہ ملا. اس نے کہا جب وہ دوبارہ ملے مجھے بتانا. وہ آیا. اس نے کہا میں کیا کرتا ہوں، تیرے لیے قربانی کرتا ہوں. کھانا، اس نے کہا میں کھانا نہیں کھاؤں گا، تم اس کیا کہہ رہے ہو، اس چٹان پر رکھ دو. اور اس کے ہاتھ میں جو لاٹھی، اس نے نیزے کی چوٹ سے، نوک سے اس نے چھوا. اور لکھا ہے اسی گھڑی آسمان سے آ گئی، اور اس سارے کھانے کو اس نے کیا کر دیا، بھسم کر دیا.
کیونکہ ہمارا خدا بسم کرنے والی، اس کے آگے کوئی ٹھہر نہیں سکتا. آپ کمزور نہیں ہو. آپ جس خدا کی عبادت کرتے ہو، جس کی پرستش کرتے ہو، جس کو سجدہ کرتے ہو، جس کے گیت گاتے ہو، جس کے آگے دعا کرتے ہو، وہ بسم کرنے والی آگ ہے. اس کے آگے کوئی ٹھہر نہیں سکتا. اس کے آگے کوئی ٹھہر نہیں سکتا. اس کے آگے کوئی ٹھہر نہیں سکتا. پھر ہم دیکھتے ہیں نئے عہد نامے میں ہم آتے ہیں اور یوحنا استباغی کی زندگی کو دیکھتے ہیں. متی 3 پڑھ کے دیکھ لیں. 11ویں ایسے اس نے کہا میں تو تمہیں توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے کیا ہے؟ زور آور ہے. میں اس کی جوتیوں کے تسمے کھولنے کے لائق نہیں، میں اس کی جوتیاں اٹھانے کے لائق نہیں. وہ مجھ سے زور آور ہے، وہ مجھ سے پہلے تھا. میں تو تمہیں توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، وہ لیکن وہ تمہیں کیا کرے گا؟ روح اور آگ سے بپتسمہ دے گا. کیونکہ ہمارا خدا بپتسم کرنے والی آگ ہے. وہ تمہیں روح اور آگ سے بپتسمہ دے گا. ہمارا خدا بپتسم کرنے والی آگ ہے. اس کے آگے کوئی ٹھہر نہیں سکتا. اس نے کہا میں تو تمہیں توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں. اس نے یسوع مسیح کے بارے میں بتایا، وہ تمہیں روح اور آگ سے بپتسمہ دے گا. اور یسوع مسیح نے دیکھ لیں عید پینتیکوس کے دن رسولوں کے اعمال 2 پہلی 5 آیتیں پڑھ کے دیکھ لیں. جب 120 کی جماعت ایک جگہ جمع تھی، دیکھا وہ سارے ایک دل ہو کر، یک دل ہو کر کیا کر رہے تھے؟ دعا کر رہے تھے. یک دل ہو کر وہ 120 کی جو جماعت ہے وہ دعا کر رہے تھے. اور یسوع نے جو ان کو کہہ دیا تھا، لوکا رسول کی انجیل 24واں باب 49ویں آیت میں یسوع نے کہا جس کا میرے باپ نے تم سے وعدہ کیا ہے وہ میں تم پر کیا کروں گا؟ نازل کروں گا. عید پینتیکوس کے دن وہ وعدہ پورا ہو گیا اور لکھا ہے آسمان کھل گیا اور ہر ایک کے اوپر آگ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں آ ٹھہری اور وہ غیر زبان میں باتیں کرنا شروع ہو گئے اور وہ روح القدس سے بھر کے. روح القدس جب نازل ہوا تو اس وقت بھی آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں ان کے اوپر ٹھہری. کیونکہ ہمارا خدا بپتسم کرنے والی آگ ہے. اس کے آگے کوئی ٹھہر نہیں سکتا. اس فضل کو اپنے ہاتھ سے نہ دے، اس کو جانے نہ دے، اس فضل کو سنبھالے رکھے. ہمارا خدا بپتسم کرنے والی آگ ہے. اس کے آگے کوئی ٹھہر نہیں سکتا. آج بھی دیکھ لیں تعویذ نکلتے ہیں، خادم پکڑتے ہیں، کیا ہو جاتی ہے؟ ان کو آگ لگ جاتی ہے، ان کا اثر ختم ہو جاتا ہے، جل جاتے ہیں. کیونکہ ہمارا خدا بپتسم کرنے والی. اس نے کہا جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تم کیا پاؤ گے؟ قوت پاؤ گے. تمہارے اندر روح القدس کی آگ آ جائے گی اور تم یسوع کے نام سے بڑے بڑے کام کرو گے. یسوع نے کہہ دیا یوحنا 14:12 آیت میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں جو کام میں کرتا ہوں وہ بھی کرے گا، جو کہ مجھ پر ایمان رکھتا ہے وہ بھی کرے گا، بلکہ اس سے بھی بڑے بڑے کام کرے گا. کیونکہ ہمارا خدا بپتسم کرنے والی آگ ہے. اس کے آگے کوئی ٹھہر نہیں سکتا. میرا خدا بپتسم کرنے والی آگ ہے. اس کے آگے کوئی ٹھہر نہیں سکتا. کسی مائی کے لال میں یہ جرت نہیں ہے کیونکہ اس کے بند کیے ہوئے کو کوئی کھولتا نہیں اور کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا. وہ یسوع مسیح ناصری ہے، یہودا کا شیر ببر ہے، ازل سے زیبا کے وہ برا ہے، خدا کا برا ہے جو جہاں کے گناہ کو اٹھا لے جاتا ہے. اس کے نام کے اندر خوبی دیکھیں، کوالٹی دیکھیں، اس کے نام کی قدرت دیکھیں. پھر ہم دیکھتے ہیں مکاشفہ 1 باب، آپ 14ویں آیت سے پڑھ لیں. وہاں پر یوحنا حرف کہتا ہے پھر میں نے ایک شخص آدم ذات جیسا دیکھا، اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند یسوع مسیح کو دیکھ رہا ہے. اس کے بال اون کی مانند سفید، اس کی پوشاک ایسی سفید ہے کہ دنیا میں کوئی دھوبی دھو کر اس کپڑے کو ایسا سفید نہیں کر سکتا. وہ سونے کا سینہ بند پہنے ہوا ہے، اس کے پاؤں پیتل کے ہیں، اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند ہے اور کوئی اس کی آنکھوں کی آگ کی مانند جو آنکھیں ہیں جو ان کی تپش ہے اور اس کے آگے کوئی ٹھہر نہیں سکتا. کہتا میں اس کے قدموں میں مردہ سا گر پڑا اور میں نے گر کر اس کو کیا کیا؟ سجدہ کیا اور اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا دہنا ہاتھ رکھا، دیکھ میں مر گیا تھا اور اب زندہ ہوں اور اب ابدالآباد تک کیا رہوں گا؟ زندہ رہوں گا. موت اور عالم ارواح کی کنجیاں، آپ کی آواز کا میں موت اور عالم ارواح کی کنجیاں کس کے پاس ہے؟
یسوع مسیح کے پاس ہے، اس کے لیے زوردار تالیاں بجائیے گا۔ ہمارا خدا بسم کرنے والی آگ ہے، اس کے آگے کوئی ٹھہر نہیں سکتا۔ یوحنا عرف کہتا ہے میں اس کے قدموں میں مردہ سا گر پڑا، لیکن اس کا فضل دیکھے، اس نے اپنا دہنا ہاتھ اس پر رکھا، اس نے کہا ڈرنا خوف نہ کھا، دیکھ میں مر گیا تھا اور اب کیا ہوں، زندہ ہوں، اور اب ابد کیا رہوں گا، کیونکہ موت اور عالم نوا کی کنجیاں ہم اس خدا کی پرستش کرتے ہیں جس کے پاس موت اور عالم نوا کی کنجیاں ہیں، جس کے بند کیے ہوئے کو کھولتا نہیں اور کھولے کو بند نہیں کر سکتا، جس کے نام سے آج بھی بدروہیں ڈرتی ہیں، بیماریاں بھاگتی ہیں، مردے زندہ ہوتے، اندھے دیکھتے، لگنے چلتے، گونگے بولتے ہیں، اس کے نام میں آج بھی پاور ہے، پاور ہے اس کے نام میں آج بھی۔ آپ مرکز رسول کی انجیل پڑھ کے دیکھیں، ہمارا خدا بسم کرنے والی آگ ہے، اس کی آگے کوئی ٹھہر نہیں سکتا، اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند ہیں۔ مرکز رسول کی انجیل 5 باب پہلی 20 آیتیں پڑھ کے دیکھیں، دیکھیں خدا یسوع مسیح گرسینیوں کے علاقہ میں گئے، جیسے ہی جھیل کو پار کیا، اس جنگل میں، اس بیابان میں، قبرستان میں ایک ایسا شخص رہتا تھا جس کے اندر بدروہوں کا لشکر تھا۔ وہ ہر وقت جنگلوں میں، بیابانوں میں، قبرستان میں رہتا، اپنے تئی پتھروں کے ساتھ زخمی کرتا، اونچی اونچی چلاتا رہتا، اس کا دماغ ابلیس نے پکڑا ہوا تھا، اور لوگ ڈرتے ہوئے اس راستے سے نہیں گزرتے تھے۔ کیا جب یسوع مسیح جیسے ہی جھیل سے اترے، کشتی سے اترے، جھیل سے باہر نکلے، کشتی سے اترے، تو لکھا ہے وہ شخص خود ہی بھاگا بھاگا میرے یسوع کے پاس آ گیا، یسوع کے پاس آیا اور آ کر کہتا ہے اے حق تعالیٰ کے بیٹے، تو ہمیں وقت سے پہلے عذاب میں کیوں ڈالتا ہے؟ یسوع کی آنکھوں کی کشش دیکھے، اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند ہے۔ ہمارا خدا بسم کرنے والی آگ ہے۔ بیٹا آپ ڈسٹرب نہ، اس کے اندر ابلیس ہے، آپ ڈسٹرب نہ ہو، آپ کلام سنیں۔ کیا ہو رہا تھا؟ اس کی آنکھیں بسم کرنے والی آگ ہے۔ جیسی ابلیس اس کے سامنے آیا، آ کر کہتا ہے حق تعالیٰ کے بیٹے، تو مجھے وقت سے پہلے کیوں عذاب میں ڈالتا ہے؟ اور لکھا ہے انہوں نے خود ہی کہا کہ سامنے سور چل رہے ہیں، ہمیں تو حکم دے کہ ہم ان سوروں کے اندر چلے جائیں۔ اور یسوع نے کہا جاؤ، ان بدروہوں کہا جاؤ، اور اسی گھڑی لکھا ہے ان بدروہوں نے اس شخص کو چھوڑا اور وہ اس سوروں کے گول کے اندر چلے گئی۔ اور جب سوروں کے گول کے اندر گئی، اور سور لکھا ہے پہاڑی سے کہاں گرے؟ جھیل میں، اور ڈوب کر مر گئی، کیونکہ ابلیس جو ہے وہ انسان کی جان لینا چاہتا ہے، لیکن میرا اور آپ کا یسوع جو ہے اس نے کہا اچھا چرواہا میں ہوں۔ اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے کیا کرتا ہے؟ اپنی جان دیتا ہے۔ اس نے ہماری جان بچائی ہے، ابلیس جان لیتا ہے۔ یسوع میں اور ابلیس میں یہی فرق ہے۔ میرا خدا بسم کرنے والی آگ ہے، وہ اپنی جان دیتا ہے، ہمیں بچاتا ہے، کیونکہ اس نے میرا اور آپ کا کفارہ دیا ہے۔ وہ بسم کرنے والی آگ ہے، میرا اور آپ کا خدا بسم کرنے والی آگ ہے، اس کے آگے کوئی ٹھہر نہیں سکتا۔ اس کی آنکھوں کے اندر بسم کرنے والی آگ ہے، اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند ہیں جس کے آگے کوئی ٹھہر نہیں سکتا۔ ہمارا خدا بسم کرنے والی آگ ہے۔ سارے ہاتھوں کو اٹھا کر کہیے ہمارا خدا، اونچی آواز میں ہمارا خدا بسم کرنے والی آگ ہے، اس کے آگے کوئی ٹھہر نہیں سکتا۔ ابلیس اس کے پاؤں کے نیچے ہے، میرا یسوع زندہ ہے۔ اس نے کہا دیکھ میں مر گیا تھا، اب میں زندہ ہوں، اور اب ابد کیا رہوں گا، موت اور عالم ارواح کی کنجیاں۔ ہاللیلویا، اس کے لیے زوردار تالیاں بجائیے گا، زوردار تالیاں میرے یسوع کے لیے۔ ہمارا خدا بسم کرنے والی آگ ہے، اس کے آگے کوئی ٹھہر نہیں سکتا، اس کی آنکھیں آگ کی شعلہ کی مانند ہے۔ اور جب وہ آتا ہے تو پہاڑوں کو میدان کر دیتا ہے، جب وہ آتا ہے تو سمندروں کو چیر ڈالتا ہے، جب وہ آتا ہے تو خشک زمین کو سیراب کر دیتا ہے، جب وہ آتا ہے تو مردے زندہ ہو جاتے ہیں۔ آج بھی اس کے نام سے معجزے ہوتے ہیں۔ ابلیس اس کے پاؤں کے نیچے ہے، ابلیس یسوع کے پاؤں کے میرا خدا بسم کرنے والی آگ ہے، اس کے آگے کوئی ٹھہر
ہمیشہ یہ ایمان رکھیں. میرا بھائی میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. الیشا نبی کو دیکھیں, آپ دوسری سلاطین چھڑا با پڑھ کے دیکھ لیں. وہ 2-3 کا علاقے کا نام تھا, 2-3 ایریے کا نام تھا. اس علاقہ میں رہتا تھا. اس کو فوج پکڑنے کے لیے اسور کی فوجوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا. اس کے نوکر نے صبح دیکھا کہ چاروں طرف سے میں فوج نے گھیر لیا ہے. اور الیشا نے پتا کیا کہا اپنے نوکر سے؟ اس نے کہا, نوکر گھبرایا ہوا ہے, آ کر الیشا کو صبح صبح کہتا ہے, وہ غار میں رہتے پہاڑ کے اوپر, کہتا ہے ہمیں دشمن کے رتوں نے فوجوں نے گھیر لیا ہے, اب کیا ہوگا میرے آقا؟ الیشا نے کہا ہمارے ساتھ والے ان کے ساتھ والوں سے زیادہ ہے, ہمارے ساتھ والے ان کے ساتھ والوں سے زیادہ ہے. لکھا ہے پھر الیشا نے اس کے اپنے نوکر کے لیے, اپنے خادم کے لیے دعا کی. جب اس کی روحانی آنکھیں کھولی تو لکھا اس نے دیکھا تو ان کی چاروں طرف آتشی رت تھے. آتشی کا مطلب ہے آگ کے رت تھے, آگ اور شعلہ کے. اور آتشی رت جو ہے وہ لوہے اور گوشت کے جو گھوڑے ہیں ان پر پاورفل ہوتے ہیں. آتشی رتوں سے خدا آپ کو کیا کرتا ہے؟ گھیرے رکھتا ہے. خدا آپ کو گھیرے رکھتا ہے. اس نے کہا ہمارے ساتھ والے ان کے ساتھ والوں سے زیادہ ہے, کیونکہ ہمارا خدا بسم کرنے والی آگ ہے, اس کے آگے کوئی ٹھہر نہیں سکتا, اس کے آگے کوئی ٹھہر نہیں سکتا. اور یہی چیز پہلا یوحنا 4:4 آیت میں لکھا ہے, اے بچوں تم اس پر غالب آ گئے ہو, اس ابلیس پر جو اس دنیا میں رہتا ہے تم اس پر کیا آگے ہو؟ غالب آگے ہو, کیونکہ جو تمہارے اندر ہے وہ اس سے بڑا ہے جو اس دنیا میں ہے. کیونکہ میرے اور آپ کے اندر خدا کا پاک روح ہے, اور یسوع کا روح میرے اور آپ کے اندر ہے. ہمارا خدا بسم کرنے والی آگ ہے, اس کے آگے کوئی ٹھہر, اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند ہے. وہ آپ کو دیکھتی رہتی ہے, وہ آپ کو فتح سے بڑھ کر غلبہ دیتا ہے. لکھا جس نے بیٹے ہی کا دریغ نہ کیا, باقی چیزیں کیوں کرنا ہمیں دے گا. ہم ڈرتے رہتے ہیں, گھبراتے رہتے ہیں, پریشان ہوتے رہتے ہیں. آپ کا اور میرا خدا زندہ ہے. کتنوں کا ایمان ہے کہ ہمارا یسوع زندہ ہے؟ اس زندہ خدا کے لیے زوردار تالیاں, زوردار تالیاں میرے یسوع کے لیے, یسوع کے لیے زوردار تالیاں. کلام مل کے ہے, ہر زبان اس کا قرار کرے گی, ہر گھٹنا اس کے آگے جھکے گا, ہر سر اسے سجدہ کرے گا کہ یسوع مسیح ہی خدا بیٹا ہے. وہ خدا کا بیٹا ہے. کبھی اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھے, کبھی اپنے آپ کو لاچار نہ سمجھے. یسوع آپ کے ساتھ ہے, یہوہ لشکروں کا خدا آپ کے ساتھ ہے. اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند ہے. ہمارا خدا بسم کرنے والی آگ ہے, اس کے آگے کوئی بھی ٹھہر نہیں سکتا. آپ فاتح ہیں, آپ فاتح ہیں. ایک بار پھر کہے میرا خدا بسم کرنے والی آگ ہے, اس کے آگے کوئی ٹھہر نہیں سکتا. اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند ہیں, اس کی آواز میں پاور ہے. آج بھی ابلیس اس کے آگے بھاگتا ہے, کیونکہ اس نے ابلیس کو اپنے پاؤں کے نیچے کچلا ہے. وہ فاتح ہے. اس فاتح خدا کے لیے زوردار تالیاں بجائیے گا, اور زوردار تالیاں میرے یسوع کے لیے. یسوع کے لیے تالیاں بجا رہے ہیں, کسی خادم کے لیے نہیں, کسی انسان کے نہیں, بادشاہوں کے بادشاہ یسوع مسیح کے لیے, جس نے کہا دیکھ میں مر گیا تھا اب زندہ ہوں اور اب ابد کیا رہوں گا, زندہ رہوں گا. موت اور عالم کنجیاں کس کے پاس ہے؟ کہے میرے یسوع کے پاس. موت اور عالم کنجیاں کس کے پاس ہے؟ کس کے پاس ہے؟ کس کے پاس ہے؟ کس کے پاس ہے؟ ادھر سے آواز کم ہے, کس کے پاس ہے؟ ادھر سے آواز کم ہے, کس کے پاس ہے؟ ادھر سے آواز کم ہے. موت اور عالم کنجیاں کس کے پاس ہے؟ میرا یسوع. ہاللیلویہ. میرا یسوع بسم کرنے والی